دوستو، غالب میاں فرماتے ہیں کہ ہماری شعمائی قسمت دیکھیں کہ ہم نے اپنے محبوب سے منت و زاری کی اور ان سے فریاد کرتے رہے کہ آپ یہ اپنا جور و ستم ذرا کم کیجئے اور اس کو ذرا چھوڑ دیجیے اور ہم پہ ظلم کرنا بند کیجئے ذرا، اور ہمیں اپنا منہ تو دکھائیے نا۔ آپ تو ہمیں جو ہے نا اپنا منہ بھی نہیں دکھاتے نا، تو ہم سے ہر وقت نکاح بھی کرتے ہیں۔ تو غالب میاں فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر ہمیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ تو چلو ہم اب ظلم و ستم نہیں کرتے، آپ کو ہم جو ہے نا اس سے باز آتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ جور و ستم کریں، لیکن اب ہم جو ہے نا اپنے اس ظلم پہ اتنے شرمندہ ہیں کہ آپ کو ہم منہ نہیں دکھا سکتے۔ تو بات وہی رہ گئی کہ بھائی اب وہ جو غالب میاں انہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ہم پہ یہ جور و ستم ختم کریں اور اپنا چہرہ تو دکھائیں، تو وہ بات ادھر ہی رہ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آپ کو چہرہ نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہم جو ہے نا آپ سے اتنے شرمندہ ہیں کہ ہم نے آپ پہ اتنا ظلم کیا کہ ہم آپ کو چہرہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو کیا بات ہے غالب میاں کی، اور یہ ان کا جو ہے نا غزل کا مطلع ہے جس کو اب ہم پڑھیں گے اس غزل کو۔ اور غالب میاں فرماتے ہیں کہ جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، جور سے یعنی ظلم سے، جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا۔ کہ ظلم سے انہوں نے توبہ تو کر لی کہ ابھی ظلم نہیں کریں گے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو آپ سے پہلے ظلم اتنا زیادہ کیا تو اس سے ہم شرمندہ ہیں، اب ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں تو منہ نہیں دکھا سکتے۔ یعنی بات وہی کہ وہی رہ گئی، یعنی وہ چہرہ اپنا نہیں دکھا سکتے۔ جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا۔ کیا شوخی ہے غالب میاں کی، ہاں؟ اور اس شعر کی کیا بات ہے؟ غالب میاں فرماتے ہیں رات دن گردش میں ہے سات آسماں، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ کہ بھئی یہ جو ساتوں آسمان ہیں اور پوری یہ جو ہے نا حرکت میں ہے اور گردش میں ہے، تو یہ جو ہے نا ان ستاروں کی حرکتوں سے ہی تو دنیا بدلتی ہے اور آدمی کی قسمت بدلتی ہے۔ تو یہ جو اتنے سارے آسمان ساتوں کے ساتوں حرکت میں ہیں اور گردش میں، اور یہ ستارے گردش میں، تو ہمارے یہ حق میں بھی کچھ بہتر ہوگا تو ہمیں مطلب پہلے سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہاں؟ تو رات دن گردش میں ہیں سات آسمان، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ اور لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، لاگ ہو، لاگ مینز یہاں پہ ہے دشمنی نا، کہ اگر دشمنی بھی ہو تو پھر بھی ہم سمجھیں کہ یار ہمارے ساتھ تو محبوب کا کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے، وہی دشمنی تو کر رہا ہے نا تمہارے ساتھ، تو پھر ہم اس کو بھی ایک طرح کی محبت کی قسم ہی سمجھ لیں۔ لیکن کیا ہو، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے، نہ لاگ ہے نہ لگاؤ ہے، کیا الفاظ کا استعمال ہے غالب میاں کا، کہ نہ تو لاگ ہے نہ لگاؤ ہے، تو پھر اب اس کو کیا سمجھے کہ نہ تو وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں نہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو اب درمیان میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہے ہی نہیں جس پہ ہم جو ہے نا خوش ہوں۔ تو کہتا ہے کہ لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ اور اس شعر کی کیا بات ہے، غالب میاں کی شوخی پھر جو ہے نا آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہو لیے کیوں نام ابر کے ساتھ ساتھ، ہو لیے کیوں نام ابر کے ساتھ ساتھ، یار اب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا۔ کہ کیا اپنے خط کو ہم ہی جا کے پہنچائیں، محبوب کو دیں کہ یار یہ ہمارا خط لو اور اس کو پڑھو، یار ہمارے دل کی حالت تھا کہ تمہیں سمجھ آئے ہیں، پتہ چلے۔ تو کیا اب نامور کے ساتھ جب ہم اولی ہے ان سے ہی باتیں کر رہے ہیں کہ محبوب کو یہ کہنا یا وہ کہنا یا خط پہنچا دینا اور یہ اور وہ، تو ساتھ ہی جا رہا ہوں میں اس کے، تو کیا میں اسی کو خود اپنا خط خود پہنچانے جا رہا ہوں کیا؟ یہ اسی طرح کیس کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ وہ کوئی جا رہا تھا لیلا کے گاؤں، تو کیس اس کے ساتھ جو ہے نا ہو لیا اور اسے بتانے لگا کہ یار لیلا کو یہ کہنا، کہ کیس یہ کہہ رہا تھا اور لیلا کو یہ کہنا اور لیلا کو وہ کہنا، یہاں تک کہ وہ جو لیلا کے گاؤں تک وہ پہنچ ہی گئے، کیس ادھر تک خود اس کے ساتھ پہنچ ہی گیا۔ تو اسی طرح کے مضمون ادھر غالب میاں نے دیا۔ اور کیا شوخی ہے اس کی، ہاں، کہ ہو لیے کیوں نام ابر کے ساتھ ساتھ، یار اب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا، اور موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، موج خون سر سے
गुज़र ही क्यों न जाए, आस्ताने यार से उड़ जाएं क्या। کہ اگر جان بھی چلی گئی نا اس کی محبت میں، محبوب کی محبت میں، تو ہم اپنے اس کی محبت سے انکار نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم جو ہے نا اپنی وفاداری کا سودا نہیں کر سکتے، اپنی بے وفائی ہم نہیں کر سکتے، چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ جائے ہماری اس کی محبت میں. تو اس کا دم بھرتے رہیں گے، اس کی محبت کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ہاں تو مجھے خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اٹھ جائیں نا، نہیں اٹھیں گے. عمر بھر دیکھا کیا مرنے کی راہ، عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ، مر گئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا. کہ مطلب ساری عمر ہم یہی سوچتے رہے کہ یار اب جو ہے نا مر جائیں تو اچھا ہے، ان دکھوں تکلیفوں مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن دیکھیے کہ اب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں کیا جو ہے نا دیتے ہیں اور دکھلاتے ہیں. عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ، مر گئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا. اور پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. کہ اب ہم تو خود سے نہیں بتا سکتے کہ غالب کون ہے، تو کوئی تو بتاؤ نا. کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یار غالب کون ہے، ہاں تو ذرا بتائیے کہ غالب میاں کون ہے اور کیا کرتے ہیں. ہاں وہ تو عشق ہی کرتے ہیں، صرف شاعری کرتے ہیں. تو لو یو غالب دی گریٹ.